اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، موت کیا ہے؟ کیا موت نابودی اور فنا کا نام ہے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقلی کو موت کہتے ہیں؟ یہ سوال شروع سے ہی بشر کے سامنے تھا اور اب بھی ہے۔ ہر شخص اس کا براہ راست جواب جاننا چاہتا ہے یا دیے گئے جوابات پر ایمان اور اعتقاد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے موت کے بارے میں لفظ توفا استعمال کیا ہے اور موت کو توفا قرار دیا ہے۔ توفا اور استیفا دونوں کا مادہ وفا ہے۔ جب کوئی کسی چیز کو مکمل حاصل کر لے تو عربی میں اس کے لیے لفظ توفا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی 14 آیات میں موت کے لیے لفظ توفا کا استعمال ہوا ہے۔ ان تمام آیات سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ موت قرآن کریم کی نظر میں انسان کو قبضے میں لینا ہے، یعنی انسان موت کے وقت اپنی تمام شخصیت اور حقیقت سمیت اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی تحویل میں چلا جاتا ہے اور وہ انسان کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ لہٰذا موت فنا نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقلی ہے، اور ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف ایک ٹرانسفارمیشن ہے جس سے حیات انسانی ایک اور شکل میں جاری رہتی ہے۔ ناظرین، جابر بن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ موت کیا ہے، تو امام نے فرمایا، جابر، جب تو شکم مادر میں تھا تو تاریک پردوں میں رہتا تھا، وہ بہت چھوٹا سا جہان تھا۔ تب تو نے اس جہان کی وسعت اور روشنی نہیں دیکھی تھی، لیکن تو اس تاریک جہان میں بہت خوش تھا، اور تو اس جہان سے کسی اور جگہ نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ تو نے اس سے بڑا جہان نہیں دیکھا تھا۔ یہی سبب ہے تو نے اس جہان میں آتے ہی رونا شروع کر دیا، کیونکہ تو سمجھ رہا تھا کہ تو مر رہا ہے، لیکن یہاں والے خوش تھے کہ تو اس جہان میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہی ہوگا جب تو یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان جائے گا تو وہاں والے خوش ہوں گے کہ تو وہاں پیدا ہو رہا ہے، جبکہ یہاں والے رو رہے ہوں گے کہ تو مر رہا ہے۔ جابر، جسے دنیا پیدائش کہتی ہے وہ اصل میں موت ہے، اور جسے دنیا موت کہتی ہے وہ اصل میں پیدائش ہے، اور جتنا فرق شکم مادر اور اس جہان میں ہے اتنا ہی فرق اس جہان اور اس سے اگلے جہان میں ہے۔ جابر، جیسے تو یہاں اس جہان میں آ کر پلٹنا نہیں چاہتا، ویسے ہی تو اگلے جہان کی وسعت کو دیکھ کر پچھلے جہان میں پلٹنا نہیں چاہے گا۔ ناظرین، روح یا نفس انسانی، جسے انسان کی شخصیت کا حقیقی معیار قرار دیا گیا ہے اور جس کی جاویدانی سے ہی انسان جاویداں ہے، ایک غیر مادی چیز ہے۔ روح مقام اور مرتبے کے لحاظ سے مادے سے بہت بالا ہے۔ روح یا نفس طبیعت کے جوہری کمال کا حاصل ہے۔ موت کی وجہ سے روح یا نفس عالم مادی سے عالم ارواح کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، موت کے وقت روح کو واپس اپنی تحویل میں لے لیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کی روح سے روح یا نفس کچھ بھی نہیں، انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یعنی موت کے بعد شعور، ادراک، روشنی و تکلیف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ البتہ جب قیامت کبریٰ کا وقوع ہوگا اور انسان کو نئی زندگی ملے گی، تب انسان اپنا اور دنیا کا شعور پائے گا۔ مختلف مطالب میں موت کے معانی مختلف ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق انسان کی موت اس وقت ہوتی ہے جب شعور کی موت ہوتی ہے۔ ایسا شخص جس کا شعور مر چکا ہو، اس کے جسم کو ہم چاہیں تو بہت دیر تک زندہ رکھ سکتے ہیں، یعنی دماغ انسان کے بہت سے سب سسٹمز میں سے ایک سب سسٹم ہے جو باقی تمام سسٹمز کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن بہت سے سب سسٹمز دماغ کے براہ راست کنٹرول کی عدم موجودگی میں بھی مصنوعی طور پر زندہ رکھے جا سکتے ہیں۔ گویا انسان کی موت اور انسان کے سب سسٹمز کی موت کا پیمانہ الگ ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک سب سسٹم میں ہر وقت خلیے مر رہے ہوتے ہیں، نئے خلیے بن رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب ایک کنٹرولڈ میکانزم کے تحت ہوتا ہے۔ اگر یہ کنٹرول ختم ہو جائے اور خلیے دھڑا دھڑ بننے لگے
تو اس آرگن کا فنکشن نامکمل ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو کینسر کہتے ہیں۔ گویا خلیوں کی سطح پر زندگی اور موت کی ڈیفینیشن بالکل ہی الگ ہے۔ خلیے کی موت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں ہومیوسٹیٹس ختم ہو جائے اور وہ خلیے کی اندرونی حالت کو بیرونی حالت سے الگ نہ رکھ پائے۔ ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب خلیے کی بیرونی دیوار ٹوٹ جائے اور خلیے کا میٹیریل خارج ہو جائے۔ کسی بھی سب سسٹم میں خلیوں کے ساتھ ایسا ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ سب سسٹم کی موت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں اتنے خلیے ناکارہ ہو جائیں یا کم از کم اپنا مقررہ کام چھوڑ دیں کہ وہ سب سسٹم اپنا فنکشن ادا نہ کر سکے۔ مثلا دل کے مسلز کا کچھ حصہ مر جائے تو بھی دل اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل کے دورے کے بعد بھی بہت سے لوگ زندہ رہ جاتے ہیں اور ایک مصنوعی مکینیکل دل کے ساتھ بھی کم و بیش ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن دل کے اتنے خلیے مر جائیں کہ دل پریشر ہی پیدا نہ کر سکے تو اسے دل کی موت کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر دل کو سرجری کر کے تبدیل کر دیا جائے یا مصنوعی دل لگا دیا جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، اگرچہ اس کا اوریجنل دل مر چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ابو شاکر دیسانی نامی دہریے کے ساتھ ایک طویل مکالمہ کتاب سپر برین آف اسلام کے صفحہ 317 سے 323 تک درج کیا گیا ہے۔ اس میں ابو شاکر نے امام سے ناگہانی موت کے بارے میں دریافت کیا تو امام نے فرمایا کہ ناگہانی موت ایک غیر متوقع موت ہے۔ اس میں انسان بظاہر تندرست و توانا نظر آتا ہے لیکن اندر سے بیمار ہوتا ہے اور اچانک بے ہوش ہو کر مر جاتا ہے۔ ابو شاکر نے پوچھا کہ کیا باطنی بیماری بھی ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں اے ابو شاکر، بعض لوگ اندرونی طور پر بیمار ہوتے ہیں لیکن انہیں اس بیماری کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو گوشت اور دوسری مرغن غذائیں کھانے میں اسراف سے کام لیتے ہیں ممکن ہے باطن میں بیمار ہوں اور ان کی بھوک میں بھی کوئی کمی نہ آئے اور وہ درد کا احساس کیے بغیر بے خوابی کا شکار ہو جائے۔ ابو شاکر نے کہا، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ آدمی بیمار ہوئے بغیر مر سکتا ہے۔ آدمی کسی جنگ یا جھگڑے میں تو مر سکتا ہے لیکن بیمار ہوئے بغیر نہیں مر سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، شاکر تم ایسے انسان ہو کہ جب تک کسی چیز کو دیکھ نہ لو اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ چونکہ تم نے آج تک کسی کو ناگہانی موت مرتے نہیں دیکھا، لہٰذا تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ممکن ہے آدمی بیماری کے بغیر ہی اس دنیا سے کوچ کر جائے۔ لیکن جان لو کہ ناگہانی موت کی 3 اقسام ہیں، ایک دماغ کو، دوسری دل کو اور تیسری خون کو لاحق ہوتی ہے۔ ابو شاکر بولا، دماغ، دل اور خون ہمیں اچانک کیسے ہلاک کر دیتے ہیں؟ امام نے فرمایا، ہر قسم کی ناگہانی بیماری کا آخری مرحلہ خون کی خرابی ہے، اور خون کی خرابی بھی زیادہ گوشت اور مرغن غذاؤں کو کثرت سے کھانے سے لاحق ہوتی ہے۔ جب خون میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اچانک حملہ کرنے والی بیماری دل، دماغ یا خون پر حملہ کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ناظرین، موت خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دی گئی ہے۔ کتاب اعمال شیخ صدوق کی مجلس نمبر 77 کی روایت نمبر 2 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ ایک پیغمبر کے پاس ان کی قوم کے افراد گئے اور ان سے کہا کہ دعا فرمائیں تاکہ خدا ہمارے درمیان سے موت اٹھا لے۔ اس پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی اور اس قوم پر سے موت کا خاتمہ ہو گیا۔ ایسا ہونے سے ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور وہ بہتات میں ہو گئے اور ان کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی۔ ان کی نسلوں کی نسلیں پھلنے پھولنے لگیں اور حالت یہ ہو گئی کہ جب صبح ہوتی تو اس قوم کے نوجوان اپنے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ اور پھر ان کے اجداد کو کھانا دیتے، ان کے کام کاج کرتے اور ان کی دیکھ بھال میں لگے رہتے۔ یوں دن رات اسی میں تمام ہو جاتے۔ اس نسل در نسل خدمت نے ان کے معاش کے ذرائع کو روک دیا۔ جب یہ حالات پیدا ہو گئے تو وہ دوبارہ اس پیغمبر کے پاس گئے اور درخواست کی کہ خدا سے دعا کریں تاکہ وہ ہمیں پہلے والی حالت پر پہنچا دے۔ لہٰذا اس پیغمبر کی دوبارہ دعا سے خدا نے انہیں موت کی طرف پلٹا دیا۔ ناظرین، کتاب سپر برین آف اسلام میں صفحہ 364 پر جابر بن حیان کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کا
بڑھاپے پر دیا گیا لیکچر موجود ہے جو کافی طویل ہے۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر بن حیان سے فرمایا کہ موت محسوس ہونے والے ارادے کے جسم کا جزو ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ارادہ اس جہان کو وجود میں لانے کا سبب ہے۔ جب ارادے نے کہا کن فیکون تو زندگی وجود میں آ گئی، اور زندگی میں موت کے معنی فنا نہیں بلکہ صرف زندگی کے ایک حصے کی تبدیلی ہے۔ ولادت اور موت دونوں زندگی ہیں، اور ہمیں موت کو منحوس اور ولادت کو مبارک نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دونوں زندگی کے دو رخ ہیں، پانی اور برف کی مانند، جو پانی کی دو حالتیں ہیں، جبکہ ماہیت کے لحاظ سے پانی اور برف میں کوئی فرق نہیں۔ ہماری زندگی اور رہائش بھی اسی طرح ہے، یہ زندگی کے دو رخ ہے۔ جس طرح ولادت موت کو ختم نہیں کرتی، اس طرح موت ولادت کو ختم نہیں کرتی۔ اگر ہم ولادت اور موت کو ایک لکڑی کے دو سرے فرض کر لیں تو یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ لکڑی زندگی ہے جس کا ایک سرا ولادت ہے اور دوسرا سرا موت ہے۔ توحید پرست موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ موت کے بعد بھی باقی رہے گا۔ ناظرین، اس خطبے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر سے فرمایا کہ موت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور جو میری اور تمہاری نظر میں موت کی صورت جلوہ گر ہوتی ہے وہ دوسری زندگی کی ابتدا ہے، اور خداوند تعالی انسان کو اس جہان میں اس لیے لاتا ہے تاکہ انسانیت کمال کا ایک مرحلہ یہاں طے کر لے، اور اس مرحلے کے بعد انسان گزشتہ مرحلے سے زیادہ کامل انسان کی صورت میں دوسرے جہان میں جاتا ہے، اور اس جہان میں بھی کامل انسان ہونے کا ایک اور مرحلہ طے کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔